1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جو وقت آنے پر اس دریا کے نیچے سے ظاہر ہوں گے اور تب دنیا میں ایک خوفناک تباہی کا آغاز ہوگا۔ فی الحال یہ دریائے فرات کا آغاز ہے۔ ان حیران کن حقائق کو جاننے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ان حقائق کا ہماری زندگیوں سے ایک بڑا تعلق ہے۔ آپ سب نے دریائے دجلہ اور فرات کے بارے میں سنا ہوگا، جہاں مستقبل میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جس کے بعد دنیا کا پورا نظام مکمل تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق اس واقعے کی شدت اتنی ہوگی کہ اس واقعے کے نتیجے میں لڑی جانے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گی۔ اس بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں ان واقعات کے بارے میں جاننا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات دیکھے تھے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا یعنی ایک بیری کے درخت تک پہنچے، جو گویا زمینی تعلقات کے لیے آسمان کا آخری نقطہ ہے اور جس کے ساتھ سے جنت الماوا شروع ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو دیکھا تو اس بیری کے نیچے 4 دریا بہہ رہے تھے، جن کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے 2 دریا تو دنیا کے ظاہری دریا نیل و فرات ہیں اور 2 باطنی دریا ہیں جو جنت کی طرف کو بہتے ہیں، یعنی دریائے نیل و فرات جنت سے شروع ہو کر زمین تک پہنچتے ہیں۔ دریائے فرات کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے اختتام کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ اس دریا کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ یہ دریا ترکی سے گزرتا ہوا عرفہ کے شہر کے پاس شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا اور وہ آگ اللہ کے حکم سے سرد ہو گئی تھی۔ آج اس آگ والی جگہ ایک خوبصورت تالاب ہے جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں۔ طرابلس کے شہر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ دریا اس بڑے صحرا نما میدان میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اماق اور دابق کے مقامات ہیں۔ یہ وہی مقامات اور صحرا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ 80 جھنڈوں تلے اکٹھا ہو کر لڑنے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ عراق میں یہ دریائے الانبار کے علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ یہاں وہ غار سرمن رائب واقع ہے جہاں امام حسن عسکری کے بیٹے روپوش ہو گئے اور وہ آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے جہاں نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریا لاتعداد اہم واقعات کا شاہد ہے۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان دنیا کی قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیمیا آباد تھی جو 3000 سال قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جہان، فرات اور نیل ساری جنت کی نہروں میں سے ہے۔ یہ وہ دریا ہے جو جنت سے نکل کر زمین پر بہتی ہیں۔ یہ دریا جو شاید ابتدا سے بہتا چلا آ رہا ہے، گزشتہ 1 صدی سے ایک مسلسل کشمکش اور قوت و طاقت کی مڈبیر دیکھ رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلد ہی وہ وقت آئے گا جب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، پس جو شخص اس وقت موجود ہو اس خزانے میں سے کچھ نہ لے۔ جب اس دریا کا پانی خشک ہو جائے گا تو تب قیامت قائم ہونے میں وقت نہایت کم رہ جائے گا۔ آپ نے اسرائیل کے جھنڈے میں 2 نیلی لائنوں کو دیکھا ہوگا جس کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ یہ 2 نیلی لائنیں دریائے دجلہ اور دریائے فرات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نفیر اور درہم یعنی پیسے نہ آئیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کس سبب سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجم یعنی غیر عرب اسے روک لیں گے۔
پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس طرف سے ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اندر اسی طرح اور بھی شہر دریافت ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سونے کا شہر بھی دریافت ہو جائے جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جس سونے کے پہاڑ کے لیے ایک بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ دراصل پانی ہی ہوگا، کیونکہ اس دور میں پانی دنیا کی تمام دولت سے زیادہ مہنگا ہوگا، جس کی ایک بوند کے لیے لوگ اپنی ساری دولت لوٹانے کو تیار ہوں گے۔ یہ دونوں دریا آج بھی بہہ رہے ہیں، اور کیا معلوم جنت کی ان نہروں میں اور بھی ایسے راز پوشیدہ ہوں جو وقت کے ساتھ سامنے آ جائیں۔